A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today we will discuss first 3 verses of Surah Fatiha. یہ وہ 3 ورسز ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں ہیں، اور اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں مضامین کو لے کے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، جو کہ رب العالمین ہے، جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا، یعنی مالک یوم الدین۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ورس جو ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم ڈسکس کر چکے تھے کہ سورہ فاتحہ 7 ورسز پر مشتمل ہے، اس کے پہلے 3 ورسز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے اوپر ہیں، پھر لاسٹ 3 ورسز بندے کی دعا ہے اپنے رب کی طرف ہدایت کے لیے، جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ہمیں دیا، یہ ہم ڈسکس کر چکے تھے۔ بیچ کا جو ورس ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا ہے۔ یہ چیز صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یعنی نماز میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں پر مشتمل ہے، نصف میرے لیے، نصف میرے بندے کے لیے۔ جو میرا بندہ مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے، اور اس کا دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب جو میرا بندہ مانگے گا مجھ سے میں اسے عطا کروں گا۔ پھر جب بندہ مانگتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھنا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک نوازتے ہیں۔ میں نے ڈسکس کیا تھا جس میں کہ نیکوکاروں کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کی گئیں، بہت سارے انبیاء کرام، صدیقین، شہداء کا ذکر ہے، اور جو نان بلیورز ہیں یا جو کہ گمراہ ہیں ان کا بھی ذکر ہے فریکوینٹ میں۔ اگر ہم سب سے پہلے آیت کی بات کریں الحمدللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اگر ہم کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو ہم پینٹنگ کی تعریف جب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پینٹر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ایک انڈیویجول کے ناخن سے لے کر یا سب سے چھوٹے ایٹم سے لے کر اگر ہم گلیکسیز تک کی بات کریں اور ہم اس کو ایکسپلور کرنے کی بات کریں یا اس کے بارے میں جاننے کی بات کریں، تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو، اس کی کریشن کو، اس کے ایولیوشن کو، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم میری تعریف کرو گے، تم میرا شکر ادا کرو گے، تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو یہ حمد و ثنا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم جس ذات کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں وہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے وی شوڈ تھنک نو، بیکاز وہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہم جسے اپنی پیٹھ پیچھے کا دکھائی نہیں دیتا، اس ذات نے اپنا خلیفہ بنا کر ایک ایسی کائنات میں بھیجا ہے جو کہ بالکل کہیں ایک نظر بھی نہیں آتی اگر آپ یونیورس کے اگینسٹ میں دیکھیں، لیکن وہ پھر بھی خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، تکبر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے اور اسے مہلت دیتا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، اور تعریف بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ رب العالمین مینز رب کہتے ہیں جو پرورش کرتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، جو کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے، اور یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو کوئی نہیں پرورش آپ کی کر سکتا، کوئی آپ کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کوئی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کچھ پروجیکٹس پہ کام کر رہے تھے، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بہت کم محنت میں بھی کامیاب ہوتے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ ڈیسٹنی کو ٹال نہیں سکتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پتہ بھی اس کی اجازت کے بنا نہیں ہل سکتا۔ تو وہ رب ہے جو کہ ہر ایک چیز کا پالنے والا ہے، اور ہر ایک چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اس کا ایک نام قابض بھی ہے، کوئی بھی چیز اس کی ٹیریٹری کے باہر نہیں ہے۔ اور پھر کس کا؟ عالمین کا، جو کہ عالم کی جمع ہے، جس میں آسمان، سورج، ستارے، فضا، یہ صرف ہماری ارتھ کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ارتھ ہی ایک عالم ہے، بلکہ بتایا جاتا ہے کہ نارتھ سے ساؤتھ، ایسٹ سے ویسٹ یہ ایک عالم ہے، جبکہ ایسے کئی عالم ہیں جن کے بارے میں آج سے جب 1400 سال پہلے بہت کم پتہ تھا، اس سے پہلے بھی کم پتہ تھا۔ ایون
لسننگ ٹو اے ریسرچ جو یہ کہتی ہے کہ پیرامڈس جو ہیں ہمارے پاس ایجپٹ کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ضرور پہلی ایسی امتیں آئی تھیں جو ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئی تھیں، ڈیو ٹو اینی ان ناؤن ریزن وہ کولیپس کر گئیں، جس کے بعد ہیومینٹی نے دوبارہ شروع کیا۔ اور لٹرلی جب بھی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنتی ہوں، مجھے لگتا ہے جب ہم ان کے محلات کے بارے میں سنتے ہیں یا ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں، تو مجھے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا کہ سویلائزیشنز اپنے عروج کو پہنچی ہوں گی اور انہیں سرکشی کی ہوگی، اس وجہ سے انہیں ختم کیا گیا ہوگا۔ اسی لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم 40,000 ہیں اور یہ دنیا مشرق سے مغرب ایک عالم ہے، جبکہ حضرت مقاتل امام تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 80,000 عالم ہیں۔ اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ دنیا کے یعنی زمین کے علاوہ کہیں اور تو انسان سروائیو نہیں کر سکتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دوسری جگہوں میں سروائیول کے لیے آکسیجن نہ چاہیے ہو، ایلینز کو ڈفرینٹ چیزیں چاہیے ہوں فار سروائیول، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی چیزیں عطا کر رکھی ہیں جو انہیں چاہیے، سو اس حوالے سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ 777 سال پہلے کی۔ آج کل جب ہم اپنی گیلیکسیز کو دیکھتے ہیں، جب ہم ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو دیکھتے ہیں اور ہم جب یونیورس کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ جو قرآن پاک کی چھوٹی سی آیت ہمیں لگتی ہے، آپ اس کے اوپر آپ کی جتنی فزکس ہے، جتنی کیمسٹری ہے، جتنی بایو ہے، اگر آپ لگا لیں، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کوئی بھی نہیں گریب کر سکتا یا کوئی بھی اس کا کرکس بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو عالم ہے ہم اسی پر اٹکے ہوئے ہیں۔ ابھی ہم کون سا عالم کہ ہم اپنے ارتھ سے باہر نکل کر اور اپنے ارتھ کو بھی، ایون اگر آپ امیزون کی بات کریں، آپ اس کو بھی پوری طرح ڈسکور نہیں کر پائے ہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ عالموں تک پہنچ جائیں اور آپ کو لگے کہ آپ سب کچھ صرف ایک آیت پڑھ کر سوچنے لگ جائیں کہ ہم انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ اس رب نے جو کتاب آپ کو عطا کر رکھی ہے اس کو سمجھنے کی جتنی کوشش کریں کم ہے، کیونکہ وہ اتنی واسٹ ہے جس کا شاید ہمارا دماغ احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، جو کہ رحمت، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بیان کیے گئے، آپ تعریف کریں اس کے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کے باوجود اس کی یہ صفت ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، حالانکہ اس کے آگے کوئی چیز، پہلے لوگ جب کوئی بھی اپنی سی پاورفل چیز کو دیکھتے تھے، چاند، سورج، ستارے، آگ، وہ اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے، لیکن وہ رب، وہ سب بنانے والا، اس کو دنیا میں بیچنے والا، اس کے باوجود اس کی صفت کیا ہے؟ وہ قہار نہیں ہے فریکوینٹلی، وہ قابض نہیں ہے فریکوینٹلی، حالانکہ یہ اس کے ایٹریبیوٹ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ پہلے وہ رحم کرنے والا ہے، پھر جب آپ ٹرانسگریشن کریں گے تو پھر آپ کو کوئی نہ کوئی کانسیکوینسز تو جھیلنے پڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ دس سو پاورفل دیٹ آئی لیو موسٹ آف دا ٹائم آئی لیو دس آیا ٹو انڈیویجولس، کہ وہ دیکھیں کہ اس کے حصے کا رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہر ایک کو ڈفرینٹ طرح سے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز اچھی دکھائی دیتی ہے، وہ اسے ہماری زندگی سے ہٹا کر بعد میں ہمیں ریئلائز کراتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اچھی نہیں تھی، اور کبھی کبھی وہ ہمیں ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن کے ذریعے محسوس کراتے ہیں کہ وہ ہمارے بھلے کے لیے تھا، ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے تھا۔ تو یہ آیت ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کون سے ایونٹس پر دکھائی ہے، کیسے دکھائی ہے۔ سو دس از اپ ٹو ایوری انڈیویجول کہ وہ اس کو کس لینس سے دیکھتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین، پہلے یوم الدین کی اگر ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا مالک ہے، یہ جزا کا دن اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے اور جو کچھ ہم نے اپنی زندگی میں کیا ہے ہم اس کو حساب دیں گے، اور یہ شرط ہے مسلمان ہونے کی۔ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، بہت سارے لوگ نبیوں کو مانتے ہیں، نہیں مانتے، ریولیشنز کو، کچھ نبیوں کو مانتے ہیں، کچھ نبیوں کو نہیں مانتے، بٹ دا تھنگ از کہ آخرت میں ایمان لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے رب کے اوپر توکل ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے آخرت کے دن کو بھی نہیں دیکھا، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جسے مسلم، نان مسلم، ایتھیسٹ کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا، ہر کوئی جانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن آخرت کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا، اس لیے آپ اگر غیب پر ایمان لے آئے تو وہیں سے آپ کی گڈ لک سٹارٹ ہوتی ہے، اگر آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس چیزوں پر بھی عمل پیرا ہوں جو آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے۔ تو یہ جو یہ جزا کے دن کے اوپر آپ کا ایمان ہے، یہ آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ
آپ کو آزمایا جا رہا ہے، کسی کو زیادہ آپ کو کم مل رہا ہے، کسی کی صحت اچھی ہے آپ کی خراب ہے، کسی کی تقدیر اچھی ہے آپ کی نہیں ہے، کسی کا بڑا گھر ہے آپ سڑک پہ ہیں، تو یہ آپ کو یقین دلاتا ہے کہ ایک دن آپ کا رب اس سب کے بدلے آپ کو بہت بہتر نوازے گا۔ یہی یقین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں کسی کا بہت نیک دکھ جانا نیکی کی علامت نہیں ہے، بہت گنہگار دکھ جانا گنہگاری کی علامت نہیں ہے، بہت امیر ہونا کامیابی کی علامت نہیں ہے، بہت غریب ہونا ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو تب پتہ چلے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ میں پاس کر گیا ہے اور کون سا فیل، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بندہ آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں سے گزاریں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی لیے ہر ایک بندے کی ٹرائل اینڈ ٹریبولیشن ہمیشہ عذاب نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب بہت ہی بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینا اور نابینا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، اور جو بد کردار ہیں برے عمل کے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم آخرت کے دن ان کو برابر کا اجر دیں گے، اگر جو اچھا ہے اسے اجر ملے گا، جو برا ہے اسے سزا ملے گی، اور اس کے لیے ضروری ہے۔ ان دا آئیز آف نان مسلمس میں بھی جو بچے غازہ میں شہید ہوئے، یا جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، میں بھی ان کو لگ رہا ہو کہ یہ تو کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ حضرت صہیب رومی ہی واز ایلیٹ، جب وہ کہیں سے گزرتے تھے تو بہت دیر تک اسمیل آتی تھی اس جگہ سے پرفیوم کی، لیکن جب اسلام قبول کیا تو ان کی حالت دیکھ کر جو نان مسلم سے وہ کہتے تھے دیکھو کیا حال ہو گیا ہے اس کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا، جب ہمیں ان کا رینک پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اصل میں ایلیٹ وہ ہوں گے جو آخرت کے ایلیٹ ہوں گے۔ تو ضروری ہے کہ یوم آخرت پر یقین رکھا جائے، لیکن یوم آخرت پر بھی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ مالک ہیں قیامت کے دن کے۔ کیونکہ جب ہم دنیا میں چیزیں گزارتے ہیں، جب ہم تک زندہ ہوتے ہیں، تو ہم اپنی ملکیت بھی چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ وہ مالک ہے ان ساری چیزوں کا بھی جو دنیا میں اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں، لیکن وہ اپنی رحمت سے ایک ملکیت ہمارے ہاتھ میں بھی دیتا ہے۔ پیسے جو ہم کماتے ہیں وہ ہماری ملکیت ہے، مکان، دکان، گاڑی، بچے جو بھی ہیں، یہ سب ہماری ملکیت میں اس نے دیا ہے، آپ کے رب نے۔ اب جب قیامت کے دن آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ چیز جو اپنی ملکیت سمجھ رہے تھے، آپ اصل مالک کے آگے کھڑے ہو کر اسی ملکیت کو جسٹیفائی کر رہے ہوں گے جو کہ اس نے آپ کو دیا تھا، اور پوری زندگی آپ اس پر پراؤڈ فیل کرتے رہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کچھ کو بڑا کچھ کو چھوٹا سمجھتے رہے، کسی کی زیادہ عزت کسی کی کم عزت کرتے رہے۔ لیکن آج جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یو ول ریئلائز دس تھنگ کہ اصل میں مالک اللہ تعالیٰ تھا ہمیشہ سے، اور یہ اس کی رحمت تھی کہ اس نے آپ کو ملکیت دی ہوئی تھی۔ تو جب آپ اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جب حساب لیں گے آپ سے، تو انسان سوچے گا کہ مجھے اتنی دولت ملی کیوں تھی۔ انسان جب انہیں وصیت لکھتا ہے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی وصیت میں اس کا حصہ کہیں نہیں ہے، کہیں وہ مینشن نہیں کرتا کہ مجھے اتنا ملے گا، کیونکہ وہ جا چکا ہوتا ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے وہاں پر کسی کی ملکیت نہیں ہے، اس دن اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس پر بھی، اس کی چیزوں پر بھی، اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے جیتے جی اس کے حوالے کیا تھا، اور اس نے اس کا حساب اپنے رب کو دینا ہے۔ اسی لیے صرف یوم جزا کو ماننا نہیں، اس دن اس رب کی ملکیت کو ماننا ہے جو جیتے جی بھی آپ کا مالک تھا اور مرنے کے بعد بھی۔ اینڈ از سو پروفاؤنڈ، اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم لگژریز کو کبھی الٹیمیٹ نہ مانیں، ہم پیسے سے امیر غریب کو جج نہ کریں، اچھائی برائی کو جج نہ کریں، اس کو صرف اللہ کی طرف سے نعمت کنسیڈر کریں اور دوسرا آزمائش کنسیڈر کریں، کیونکہ اولاد اور مال ہمیشہ سے فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ سو دس از 0.001% آف تفسیر جو ان آیتوں کی بن سکتی ہے، ورنہ دیز آر بیوٹیفل ورسز۔ آپ اگر اس کو مزید اوپن کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنی چیزیں مزید جاننے کا موقع ملے گا that you will fell with your Lord over and over again. So this was all from first 3 verses of Surah Fatiha.